اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عمرانیات بی اے پارٹ 2 کا نصاب پڑھ رہے تھے، جس میں چیپٹر نمبر آج 16 ہے، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیفی تحقیقی ڈیزائن۔ اس میں ذکر کرتے ہیں انفرادی تحقیق۔ اس کا مطالعہ احوال کا طریقہ بھی کہلاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں محقق چند افراد یا کیسز زیادہ تفصیلی اور لمبے عرصے کے لیے مطالعہ کرتا ہے۔ اس میں افراد، گروہ، تنظیمیں، تاریخیں یا جغرافیائی علاقوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کیسز طریقہ میں حاصل ہونے والا مواد میں کیفی نوعیت کا ہوتا ہے، جو معاشرتی حالات اور واقعات کے بارے میں مختلف زاویوں سے تفصیلی آگاہی دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی خاص نوعیت کے افراد یا گروہ کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی مطالعہ درکار ہو۔ مثلاً ایڈز کے مریض، خطرناک مجرم کا مطالعہ ہو تو یہ طریقہ کار نہایت موزوں ہے۔ انفرادی تحقیق کے اس طریقے میں محقق ایک یا چند افراد کو منتخب کر کے ان کے معاشرتی حالات کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے۔ انفرادی طریقۂ تحقیق میں عام طور پر جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ دریافتی نوعیت کی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد سے نظریات اور مفروضہ جات جنم لیتے ہیں۔ یہ کیفی طریقہ تحقیق ہے اور اس میں مواد جمع کرنے کے لیے انٹرویو گائیڈ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ تحقیق نفسیات و عمرانیات دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بقول نیومان، انفرادی تحقیق سے مراد وسیع معلومات کا گہرا تجزیہ کرنا ہے جو کہ چند افراد کے بیک وقت یا مختلف اوقات میں حاصل کی جاتی ہے۔ بقول کوہن اور آربچ کے انفرادی طریقۂ تحقیق زیر مطالعہ قلیل افراد یا گروہ کے متعلق وسیع مقدار میں تفصیلی اور مختلف نوعیت کے معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ انفرادی تحقیق کے فوائد: منفرد اور گہری معلومات کا حصول۔ اس طریقہ میں محقق کسی مظہر کے بارے میں بہت منفرد اور گہری معلومات حاصل کرتا ہے جو اپنی نوعیت میں خاص ہوتی ہے، کیونکہ اس میں محقق جواب دہندہ یا موضوع کو پہلے سے بنائے ہوئے سوالات کا پابند نہیں ہوتا۔ قابل اعتماد معلومات تک رسائی۔ اس طریقہ کار میں محقق کسی بھی موضوع کا بہت تفصیلی اور گہرا مطالعہ کرتا ہے، اس لیے اس سے حاصل ہونے والی معلومات زیادہ قابل بھروسہ اور کارآمد ہوتی ہیں۔ پیشین گوئی۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات اتنی مفید اور معتبر ہوتی ہیں کہ وہ کسی نظریے یا پیشین گوئی کی بنیاد ہوتی ہیں۔ قابل عمل تحقیق۔ اس میں جواب دہندہ کی تعداد چند یا تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کی تحقیق قابل عمل اور محقق کے لیے قدرے آسان ہوتی ہے۔ کم خرچ۔ انفرادی تحقیق کم خرچ ہوتی ہے اور محقق کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ دریافتی نوعیت۔ اس قسم کی تحقیق بعض اوقات بہت نایاب علم اور نظریات کی دریافت کی سبب بنتی ہے۔ انفرادی تحقیق کے نقصانات۔ تعمیم میں دشواری۔ اس قسم کی تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات منفرد ہوتی ہیں، جو کہ کسی خاص معاشرتی حالت کی نمائندہ ہوتی ہیں، اس لیے اس معلومات کو دوسری حالتوں یا کیفیتوں پر تعمیم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کلی سطح پر مطالعہ میں دشواری۔ یہ طریقہ کار بڑے پیمانے پر کسی مظہر کو مطالعہ کرنے سے قاصر ہے، یعنی ملکی یا صوبائی سطح پر اس طریقہ کے ذریعے کسی مظہر کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ چھوٹے پیمانے پر تحقیق کے لیے مرتب کیا گیا ڈیزائن ہے۔ دوسرے گروہوں کے مطالعہ میں دشواری۔ اس تحقیق میں جو معلومات ایک گروہ کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہیں، لازمی نہیں اس جیسے کسی دوسرے گروہ کے مطالعہ کرنے سے بھی اسی نوعیت کی معلومات حاصل ہوں گی، اس لیے اس طریقہ کار کی بیرونی موزونیت کم ہوتی ہے۔ مشاہدہ آبزرویشن۔ سائنس کی تحقیق مشاہدے سے شروع ہوتی ہے اور مشاہدے پر اس طرح ختم ہوتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ تحقیق کے نتائج کی تصدیق کی جاتی ہے۔ مشاہدہ ہی تحقیق کا بنیادی عنصر ہے۔ مشاہدہ کائنات کو ہمارے سامنے برائے تحقیق پیش کرتا ہے۔ بذریعہ مشاہدہ ہم واقعات کی جماعت بندی کر کے ان میں سے مطلوبہ مسائل پر تحقیق کرتے ہیں۔ مشاہدے کا عمل ہمیں استقراء کے ذریعے سائنسی نظریات کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔
مشاہدہ وہ عملیہ ہے جو ارد گرد ہونے والے واقعات کا ہمیں احساس دلاتا ہے، اور پھر بذریعہ منضبط مشاہدہ ہم اس واقعہ کا انتخاب کرتے ہیں جس پر تحقیق کرنا مقصود ہے۔ مشاہدے کے ذریعے انٹرویو لیا جاتا ہے جو عمرانیات کا تجربہ ہے۔ مشاہدہ ابتدائی نوعیت کا بھی ہوتا ہے اور پیچیدہ بھی۔ ابتدائی مشاہدے میں آلات استعمال نہیں ہوتے، غیر رسمی ہوتا ہے، بلکہ مشاہدہ بھی متعین نہیں کیا جا سکتا۔ پی وی ینگ نے کہا ہے کہ مشاہدہ ایک گہرا مطالعہ ہے جو آنکھ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جو فرد اتفاقی مشاہدہ کرتا ہے وہ اکثر اصل مسائل سے دوچار نہیں ہوتا، جیسے ہم گلی بازار میں چلتے پھرتے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، بغیر کچھ کہے الفاظ و زبان کا استعمال کیے بغیر مواد جمع کرنے کے عمل کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب مشاہدہ واقعات کا تسلسل، واقعات کی اصلیت اور ان کے اثرات کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، اور مشاہدہ کرتے وقت کرنے والے کو مشاہد کہتے ہیں۔ مشاہدے کی اقسام: سادہ مشاہدہ اور باضابطہ مشاہدہ۔ سادہ مشاہدہ عمرانیات میں بہت سا علم غیر منضبط مشاہدے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اسے سادہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ غیر منضبط مشاہدہ سادہ مشاہدہ ہے۔ اس مشاہدے میں محقق بھی آزاد ہے اور جواب دہندہ بھی آزاد ہے۔ محقق اپنے سوالات یا شیڈول یا نقشہ استعمال نہیں کرتا، البتہ کچھ حد تک اس سے مدد لی جاتی ہے۔ وہ حالات جو اس کے سامنے آتے ہیں مشاہدہ کر لیے جاتے ہیں۔ ایسا مشاہدہ معلوماتی مطالعہ کے لیے سب سے موزوں ہے جس پر کسی مسئلے پر واضح روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہاں ضبط سے مراد مشاہدے کے طریقوں کا متعین ہوتا ہے۔ کچھ معاملات میں اس سے مراد کسی تجرباتی حالت کے متغیروں پر کنٹرول قائم کرنا ہے۔ یہ مشاہدہ کائنات کے بارے میں سرسری معلومات فراہم کرتا ہے۔ غیر منضبط مشاہدہ غیر سائنسی معلومات فراہم کرتا ہے، کیونکہ مشاہدے کی جانے والی چیزوں و حالات پر کوئی کنٹرول یا ضبط نہیں ہوتا۔ جو چیز سامنے آتی ہے مشاہدہ کر لی جاتی ہے۔ کسی بیکاری کو دیکھ کر غربت کا مسئلہ سامنے آئے، کسی جیب تراشی کے واقعے کو دیکھ کر جرم کا مشاہدہ کیا، بھیڑ بھاڑ میں موٹر سائیکل اور کار کی ٹکر مشاہدہ کرنے سے ٹریفک کے مسائل نظر آئے۔ اسی طرح بہت سے معاشرتی حالات و وسائل کا مشاہدہ بیک وقت ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ سرسری ہوتا ہے اور غیر سائنسی، یہ کسی مفروضے کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی۔ پس سادہ مشاہدہ غیر منضبط کہلاتا ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے لیے ابتدائی معلومات فراہم کرتا ہے جس سے مسئلے کو تلاش کرنے اور مفروضے بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سادہ مشاہدہ غیر منضبط اس وقت ہوتا ہے جب یہ غیر رسمی ہو اور اس میں متغیروں کی تجریدی پیمائش نہ ہو، نیز مشاہدے میں صحت کے اوزار استعمال نہ ہوں۔ یعنی غیر منضبط مشاہدہ اگرچہ سائنسی لحاظ سے اتنا اہم نہیں، تاہم محقق اپنی تحقیق اسی سے ہی شروع کرتا ہے اور سماجی تعلقات کو سمجھنے میں اس سے مدد کام لیتا ہے۔ یہ آزاد مشاہدہ ہے، اس پر کوئی ضابط نہیں۔ جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ بہت کچھ ہمارے علم کی بنیاد قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سادہ یا غیر منضبط مشاہدے کی مزید دو قسمیں ہیں۔ غیر منضبط شریک مشاہدہ۔ سادہ مشاہدے کی اس قسم میں محقق اس گروہ میں شامل ہوتا ہے جس کا وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اس گروہ کا رکن ہوتا ہے، اس کی زبان، لباس، خوراک اور وضعیت اپنا کر خود کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کا داخلی گروہ ہے، پھر بغیر کسی سائنسی تکنیک کے آزادانہ طور پر اس گروہ کی مطلوبہ حالت یا مسئلے کا بغور مطالعہ کرتا ہے، پہلے ہی اصل حقائق سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کالج کا پروفیسر اپنے کالج کے ماحول کا جائزہ لے۔ اس طریقے کا بڑا مفاد یہ ہے کہ محقق حقائق کا مطالعہ نہایت سنجیدگی اور گہرائی سے کرتا ہے، وہ حالات کی تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ گروہ کے افراد اس کے ساتھ رابطہ ذہنی بآسانی قائم کر کے اسے حقائق سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ افراد کے فطری کردار سے آگاہ ہو جاتا ہے جس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بڑا نقص یہ ہے کہ محقق حقائق کے مشاہدے کے باوجود ان کو سائنسی انداز میں درج نہیں کر سکتا۔ عام طور پر گروہی اقدار حقائق کی نقاب کشائی میں حائل ہوتی ہیں، اس کا بیان غیر سائنسی ہونے کا امکان رہتا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ جانبداری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا
ایک اور نقص یہ ہے کہ مشاہد اپنے مشاہدے کو صرف اس گروہ یا ان افراد تک محدود رکھتا ہے جن سے وہ جان پہچان رکھتا ہے۔ اپنے تعلقات کے محدود دائرے میں رہ کر وہ محدود معلومات حاصل کرتا ہے۔ اپنی برادری میں سماجی حالت میں مسئلے کا سرسری یا غیر رسمی مشاہدے کو غیر منضبط شریک مشاہد کہتے ہیں۔ اگر گروہ کے افراد کی اقدار کے خلاف کوئی معلومات درج نہیں کی جاتی ہے، اپنے گروہ کے افراد کی اقدار کے خلاف کوئی معلومات درج نہیں کرتا، محقق اور اس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ مشاہدے کی جگہ ہے۔ غیر منضبط غیر شریک مشاہدہ، اس طریقہ میں شریک مشاہدہ کے نقائص دور ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ عمرانیات کے محقق کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ بہت سی معاشرتی حالتیں ایسی ہیں جن میں وہ خود شریک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً مجرموں سے انٹرویو لینے کے لیے وہ خود جرم نہیں کرتا، یا خودکشی کی وجوہ معلوم کرنے کے لیے خودکشی نہیں کرتا، بلکہ معاشرتی حالات کے مطالعہ کے لیے وہ غیر شریک مشاہدے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ خود اس گروہ میں شرکت نہیں کرتا جس میں مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ غیر شریک مشاہدہ عام طور پر جزوی شریک مشاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ مشاہد مشاہدہ سے قبل جو معلومات حاصل کرتا ہے اس میں کچھ مطابقت پیدا کرتا ہے تاکہ رابطہ ذہنی قائم ہو اور قابل اعتبار جوابات موصول ہوں۔ اس طرح اس گروہ کی سماجی حالت سے ایک تعلق قائم کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ اس گروہ کی سماجی حالت کو نہیں اپناتا۔ ایک معاشرے کا فرد کسی دوسرے معاشرے کے کسی حالت کا سرسری مشاہدہ کرے، اسے غیر منضبط غیر شریک مشاہدہ کہتے ہیں۔ اس مشاہدے میں مشاہد اس کائنات سے تعلق نہیں رکھتا جس میں تحقیق کرتا ہے، اس لیے غیر شریک کہلاتا ہے۔ حالات و وسائل کا مشاہدہ سادہ یعنی غیر رسمی طور پر کرتا ہے، اس لیے مشاہد کا مطالعہ اور بیان جانبداری سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس کائنات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا جسے وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح بیان کر دیتا ہے، اپنی اقدار کو حائل نہیں ہونے دیتا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی پاکستانی باشندہ کسی عربی معاشرے کا مشاہدہ کرے، یا ایرانی باشندہ پاکستانی معاشرے کا مشاہدہ کرے، یا لاہور کا محقق ملتان یا کراچی کا مشاہدہ کرے۔ باضابطہ مشاہدہ، انٹرویو میں جواب دہندہ پر کسی قسم کی پابندی لگانا محال ہے، البتہ انٹرویو کنندہ کچھ ایسے طریقے اختیار کر سکتا ہے جس سے وہ اپنے انٹرویو قابل ضبط بناتا ہے۔ غیر منضبط مشاہدے میں ہم سوال نامے، شیڈول، نوٹس اور مشاہدے جیسے تکنیک استعمال نہیں کرتے۔ غیر منضبط مشاہدے سے حاصل کردہ معلومات کو مزید تحقیقات کے ذریعے تصدیق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مواد حاصل کرنے کا ذریعہ ہر شخص اپنا اختیار کرتا ہے۔ اس لیے سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص انداز اختیار کیا جائے تاکہ آئندہ کی تحقیق میں اس انداز کو اپنا کر اس کی تصدیق ہو سکے۔ گڈ اور ہیٹ کہتے ہیں، جو ہمارے خیالات میں گہرائی اور تیزی پیدا ہوتی ہے، اتنی ہم غیر منضبط مشاہدے پر کم اعتبار کرتے ہیں۔ یعنی منضبط مشاہدہ اگر دیکھا جائے تو کم قابل اعتبار ہے، اور اگر ہم گہری تحقیق کرنا چاہیں تو ہمیں منضبط مشاہدے کو بروئے کار لانا ہوگا۔ پس اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے رسمی انٹرویو اختیار کیا جاتا ہے۔ انٹرویو شیڈول اور نقشے وغیرہ غیر مشاہد پر ضابط ہوتے ہیں۔ وہ ان کی حدود میں رہ کر سوالات پوچھتا ہے، وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، ساتھ ہی جن پر تحقیق کرتا ہے انہیں بھی محدود کر لیتا ہے۔ اس طرح سے خود محدود ہو کر محدود افراد سے محدود انداز میں محدود عنوان پر تحقیق کرتا ہے۔ ایسے مشاہدہ باضابطہ مشاہدہ کہلاتا ہے، اور اسے ہی منضبط کہتے ہیں۔ یہ منضبط مشاہدہ اس لیے منضبط کہلاتا ہے کیونکہ مشاہدے نے معلومات حاصل کرنے کے اوزار، شیڈول، سوال نامہ وغیرہ متعین کر لیے ہیں، اور وہ ان کی حدود میں رہ کر معلومات حاصل کرتا ہے، باقی غیر متعلقہ حقائق سے درگزر کرتا ہے۔ کائنات پر ضبط، کائنات اور اس کے بعد نمونہ۔ محقق پر ضبط، حقیقت پسندی کی تربیت خاص کرنا، جو مشاہدہ کیا ہو بہو بیان کرنا، اور یعنی غیر جانبداری
اختیار کرنا، تحقیق کے اوزار، انٹرویو، شیڈول، سوال نامے کا استعمال، تحقیق کا موضوع، مفروضہ۔ پس باضابطہ مشاہدہ، نمونہ پلس غیر جانبداری پلس مفروضہ پلس انٹرویو اور شیڈول، یہ چار چیزیں مل کر پس ان چاروں خواص کے جمع ہونے سے محقق باضابطہ مشاہدہ کرتا ہے۔ یہی سائنسی تجربہ یا سائنسی تحقیق ہے، جس میں پہلے نمونہ ہو، پھر غیر جانبداری کے ساتھ انسان اس نمونے کو دیکھے، مفروضہ اور مفروضے کو دیکھے اور مفروضے پر جو ہے وہ غور و فکر کرے، انٹرویو اور شیڈول معین کر کے اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ اخذ کرے۔ یہی سائنسی تجربہ یا سائنسی تحقیق ہے۔ یہاں اس نے خود کو بھی کنٹرول کیا، اپنی کائنات کو بھی اور اپنے موضوع کو بھی، نیز مشاہدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کو غیر جانبداری کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایسی معلومات سائنسی کہلاتی ہے اور مفروضے کا سائنسی حل پیش کرتی ہیں۔ مشاہدے کے فوائد۔ فطری ماحول۔ مشاہدہ ہمیشہ فطری ماحول میں ہوتا ہے اور لوگوں کے کردار و حرکات کو فطری انداز میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، جس سے حقیقی معلومات حاصل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ طویل عرصے کی تحقیق۔ مشاہدہ کے ذریعے محقق لوگوں کے کردار کو زیادہ طویل عرصے تک مشاہدہ کر سکتا ہے، جس کی بدولت طویل عرصے کی تحقیق میں زیادہ کارآمد ہے۔ حقیقی مواد کا حصول۔ مشاہدے کے ذریعے محقق حقیقی مواد حاصل کرتا ہے، جس کی صحت و پیمائش زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ پریشانی سے بچاؤ۔ مشاہدہ چونکہ خاموشی سے ہوتا ہے، اس لیے تحقیق کیے جانے والے افراد پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ اپنی سرگرمی اس انداز سے جاری رکھتے ہیں۔ غیر لفظی معلومات، نان وربل انفارمیشن۔ اس میں محقق تحقیق کے معنی والے تحقیق کے لیے کے پیمانے والے گروہ سے بات نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ طویل عرصے کے لیے اس گروہ میں رہ سکتے ہیں اور زیادہ مفید گہری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مشاہدے کے نقصانات۔ ضبط کا فقدان۔ محقق کا اس ماحول پر ضبط نہیں ہوتا جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، جس سے بعض اوقات غیر ضروری و کم اہم معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں اور محقق بعض اوقات اپنی اصل مقصد سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ مقداری مواد میں دشواری۔ مشاہدے کی زیادہ تر معلومات کیفی نوعیت کی ہوتی ہیں، جن کو بعد میں مقداری مواد میں تبدیل کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور مواد کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ مختصر نمونہ بندی۔ مشاہدے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پر لاگو نہیں کر سکتے، بلکہ مختصر جگہ میں یہ طریقہ کار کامیاب ہے۔ مہنگا۔ اس قسم کی تحقیق کرنے میں زیادہ وقت، وسائل و پیسہ بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ خداوند عالم آپ کو کی اور میری علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔